أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے بے انتہا کروڑوں درود سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر خیر الورا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. مختصر حمد و صلات کے بعد صحیح بخاری کتاب الایمان میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کی
علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات والنصح لکل مسلم، نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، ہر مسلمان بندے کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر، تین باتوں کا ذکر کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تین باتوں پہ: نماز، زکوٰۃ اور مسلمان کے ساتھ خیر خواہی۔ آج کے اس دور میں ان تینوں باتوں میں بہت ساری سستی ہے۔ نماز، لوگ اس سے غافل ہیں۔ وہ الگ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، سرکش شیاطین اور جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو پھر رمضان کے آتے ہی مسجد میں کچھ رونق نظر آتی ہے، لوگ نظر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی پھر شوال کا چاند نظر آتا ہے تو یہ بھی گم ہو جاتے ہیں۔ موسمی لوگ ہیں، موسم کے حوالے سے آئے تھے، 11 مہینہ پھر چھٹی ہو گئی۔ دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ اگر روزے کے اندر حالت میں آپ سفر میں جا رہے ہیں، کا روزہ چھوڑ دو، بیمار ہو روزہ چھوڑ دو، عورت کو مینسز آگے کہا کہ روزہ چھوڑ دو، بچے کو اگر دودھ پلا رہی ہے کہا کہ اگر تکلیف ہو رہی چھوڑ دو، حاملہ ہے فرمایا کہ روزہ چھوڑ دو لیکن بعد میں رکھ لو، دائمی مریض ہو فدیہ دے کر تمہاری جان چھوٹ گئی، چلو نہ رکھو، فدیہ دو، بوڑھا ہے رکھ نہیں سکتا، اللہ نے کہا کہ فدیہ دو۔ لیکن کہیں بھی مجھے دکھا دو کہ نماز کے حوالے سے اگر آپ بیمار ہو تو اس کا فدیہ دے دو یا اس کو چھوڑ دو، سفر میں ہو تو اس کو چھوڑ دو، نہیں، سفر میں ہو تو 2 پڑھ لو، جنگ میں ہو تو 1 پڑھ لو، پڑھنی ضرور ہے، کہیں بھی چھوٹ نہیں، کہیں بھی فدیہ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس کتنی سستی ہے، مرد ہوں چاہے خواتین حضرات ہوں، میری ماں بہنیں، ان کے پاس بھی کئی بہانے، جی وہ بچہ ہے، وہ پیشاب کر دیتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، پھر فرصت نہیں ملتی، یعنی نماز چھوڑنے کے کئی بہانے۔ یاد رکھیے، شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جنگ خندق لگی ہوئی ہے، مسلمانوں سے اللہ کے رسول ان کے ساتھ ہیں، ظہر کی نماز نکل گئی، عصر نکل گئی، مغرب نکل گئی، عشاء کا وقت ہوا، جنگ ختم ہو گئی۔ آپ نے مؤذن سے فرمایا کہ اذان دو، پہلے ظہر پھر عصر مغرب اور عشاء نمبر سے پڑھائی۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قبروں کو جہنم کے انگار سے بھر دے جن کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز نکل گئی۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب نماز کی باری آئی تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو اس بات پر مجبور کیا کہ اپنا وطن چھوڑ دیا، ہجرت پہ مجبور کر دیا۔ ان میں وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے طائف میں آپ پر سنگ باری کی، جسم پورا لہو لہا ہو جاتا ہے، آپ آ کر ایک باغ میں بیٹھ جاتے ہیں، فرشتہ آتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا فرشتہ، اللہ کے رسول آپ کی قوم نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے، خالق کائنات نے مجھے بھیجا ہے، میرے ساتھ یہ فرشتہ پہاڑوں کا ہے، یہ طائف والے 2 پہاڑوں کے درمیان وادی میں رہتے ہیں، جی آپ آرڈر کریں، حکم دیں، ہم ان 2 پہاڑوں کو ملا دیں گے، ان کو پیس کر ہم رکھ دیں گے، ایک بھی ان میں سے نہیں بچے گا۔ لیکن قربان جاؤں کہ آپ معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، کیا فرمایا؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا،
او فرشتوں مجھے اللہ میں امید ہے، اللہ ان میں سے ان کی پیٹھوں سے ایک ایسی اولاد پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور ان بڈھوں سے کیا ہوا؟ اگر انہوں نے مجھے تکلیف دی ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے رب میں امید ہے کہ اللہ ان کی اولاد پیدا کرے گا، وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ان کو سزا مت دو۔ اپنی جان کے لیے بددعا نہیں دی، لیکن جب نماز کی باری آئی تو انہی لوگوں کو آپ نے فرمایا کہ خالق کائنات ان کی قبروں کو جہنم کے انگار سے بھر دے، کہ جن کی وجہ سے نمازیں اور تو اور، لیکن عصر کی نماز بھی ہماری چلی گئی۔ اس جگہ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس بندے سے عصر کی نماز نکل گئی اسے کوئی عذر نہیں تھا، کوئی اسے تکلیف نہیں، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس کا اہل، عیال، مال، دولت سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا۔ ایک نماز چھوڑنے کی سزا ہے۔ ہم نے زندگی میں نہ جانے کتنی چھوڑی ہوں گی۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اگر رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا، جزا کے دن وہ بے نمازی کو۔ کیسے؟ یوم یکشف عن ساق یدعون للسجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم تراکم ذلہ وقد کانوا یدعون للسجود وهم سالمون۔ کہا کہ جس روز پنڈلی کو کھول دیا جائے گا، پنڈلی، اللہ کی پنڈلی کیسے ہم نہیں جانتے، ہم کیفیت نہیں جانتے، اس نے خود کہا ہے کہ جس روز پنڈلی کو کھول دیا جائے گا، سورت قلم ہے 29واں پارہ ہے، اور تمام لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندہ اور بندیاں دونوں وہاں موجود ہوں گے، اور ان سب کو حکم ہوگا، کہاں؟ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ سجدے کی طرف۔ بے نمازی سوچتے ہوں گے وہاں بھی سجدہ ہے، ہم نے سمجھا کہ یہاں دنیا میں ہے لیکن وہاں بھی سجدہ ہے، لیکن فرمایا کہ طاقت نہیں رکھ سکیں گے، عذر نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر آواز آتی ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آپ کے کان میں آواز آئی، آجا نماز کی طرف، آجا کامیابی، یقین جانیے آپ پتہ کیا سوچتے ہو؟ یہ بیچارہ مولوی صاحب، اس کو تو آزان تو دینی ہے نا، اس کو دینی ہے، آپ نے نہیں، اس کو دینی ہے، آپ چندہ کر کے اس کو دیتے ہو نا جی، 2-4 ہزار ہم اس کو دے دیتے ہیں، اس کا کام ہے آزان دینا۔ اچھا، پھر اگر آپ مسجد کے گیٹ سے سامنے گزرے، کسی نے آپ کو پکڑ لیا کہ یار نماز کا ٹائم ہو رہا، کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے دیکھا کہ برا پھنسا ہوں، پھر ایک ہی حل ہے جی، وہ میں ضرور چلتا، ہاں کیا ہوا جی، میرے کپڑے پلید ہیں، اب تم وہ پلید، اب تمہیں کیا کہیں یار، ہاں میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میں پھر کبھی پڑھ لوں گا، بہانہ کر دیا۔ وہاں کیا بہانہ چلے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب قبر سے اٹھو گے ایسے پیدا ہوگے، ایسے اٹھو گے جس طرح ماں کے پیٹ سے، تن پر کپڑا نہیں ہوگا، ختنہ تمہارا نہیں ہوگا، پاؤں میں چپل تمہارے نہیں ہوں گے، ایسے بے بسی کے عالم میں تم کھڑے ہو جاؤ گے رب کے سامنے۔ سجدہ کرنا ہے، بھاگنے کا بھی راستہ نہیں، چھپنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر۔ اللہ فرماتے اس دن انسان چاہے گا کہ بھاگ کر جان چھڑا لوں، خبردار بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، چھپنے کی جگہ نہیں، دونوں راستے بند ہیں، فرار کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ پھر چھپنے کی جگہ کہا کہ چھپنے کی جگہ بھی نہیں آپ کو، نہ گھر ہے، نہ گھاٹ ہے، نہ درخت ہے، نہ دریا ہے، نہ سمندر ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ ہوٹل ہے، نہ بازار ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ساری کی ساری ختم کر کے اللہ کے رسول فرماتے کہ ایک میدان ہوگا جیسے سفید آٹا، کہا کہ میدان ہی میدان اور کچھ بھی نہیں۔ اس میدان میں بندہ کہاں بھاگے گا؟ بھاگنے کا ارادہ کرے گا، قرآن کہتا ہے وہ کہے گا کہ میں بھاگوں، لیکن اللہ فرمایا کہ سن، راستہ نہیں بھاگنے کا، کہے گا میں چھپ جاؤں، اللہ سے کہیں گے چھپنے کی جگہ بھی نہیں ہے، سجدہ کرنا ہے تو نے۔ فلا یستطیعون، ارادہ تو ہے لیکن کہا کہ طاقت نہیں رکھ سکیں گے۔
کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بے نمازی پر اللہ تعالیٰ اسے عذاب ڈال دے گا، اس کی کمر اینٹ جائے گی، سن ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی۔ سجدہ کرنا ہے، جیسے ہی سجدہ کرے گا پوری کائنات کے سامنے الٹا پڑا ہوگا۔ یہ نشانی ہوگی بے نمازی کی۔ خاشعۃ ابصارهم تراکم ذلہ وقد كانوا يدعون السجود وهم سالمون۔ اللہ فرماتے ہیں آنکھ اس کی ڈرتی ہوگی، ذلت اور خواری اس پر مسلط ہوگی۔ اس سے پہلے سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، بالکل یہ صحیح سلامت تھے۔ صاف اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے قبل دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، ان کو وہاں یہ تکلیف نہیں تھی، بالکل صحیح سالم تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، فٹ فاٹ تھے، دنیا کے سارے کام کر رہے تھے، لیکن یہ سجدے سے دور رہے اور میری عبادت سے دور رہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تلك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ کہا کہ جس نے بھی میرے ذکر سے منہ موڑا، ذکر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہیں، کیا فرمایا؟ اقم الصلاۃ للذکر، موسیٰ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر۔ معلوم ہوا کہ نماز بہترین ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ یہاں فرمایا کہ جس بندے نے میرے ذکر سے غفلت کی، میرے ذکر سے دور رہا، دو سزا بیان کی، ایک دنیا میں، دوسری آخرت میں۔ کیا ہو دنیا میں؟ کہا کہ تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا۔ معیشت تنگ سمجھتے ہو؟ کسی سے کان میں کو بھی آمدنی کتنی 5 لاکھ گزارا کرتا، مزہ نہیں ہے، ابھی مزہ نہیں ہے، کب آئے گا؟ مانا کہ 10,000 والا کہے کہ مزہ نہیں ہے، 20,000 والا کہے مزہ نہیں ہے، 30,000 والا کہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ارے بدبخت 5 لاکھ مہینہ تیری آمدنی ہے، پھر بھی کہتا کہ مزہ نہیں۔ بولی صاحب اللہ تجھے مزے لے جائے، بہن کیا کر سکتے ہیں؟ کیا مقصود ہے؟ مقصد یہ ہے کہ خالق کائنات کے ذکر سے دور رہنے کا نتیجہ ہے کہ اتنے ہوتے ہوئے بھی مزہ نہیں ہے، معیشت تنگ ہے، پھر بھی پریشان ہو۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہا کہ آؤ میں تمہیں بتا دوں کہ دوسری تمہیں سزا کیا ملے گی۔ کہا کہ قیامت کے دن سے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، بندہ چلائے گا او میرے رب دنیا میں تمہیں بینا تھا، دنیا میں میری آنکھیں تھیں، ہر چیز میرے نظروں کے سامنے تھی، بچے بھی سامنے تھے، گھر والے بھی سامنے تھے، کاروبار بھی سامنے تھا، ماشاءاللہ بازار بھی سامنے، اور پھر ہمارا دور تو نیٹ کا ہے، ہم تو ساری رات نیٹ کے سامنے، پھر ہمارا دور موبائل کا ہے اور ماشاءاللہ فری پیکیج کا ہے، ساری رات بات کرنی ہے، نیند تو ویسے بھی کراچی والوں کو نہیں آتی، ہم تو ساری رات جاگا کرتے تھے، اللہ ایک ایک چیز ہم دیکھا کرتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ اندھا کر کے اٹھایا آپ نے مجھے۔ قال كذلك تلك آياتنا فنسيتها، او میرے بندے تیری طرف میری آیات آئیں، میری نشانیاں آئیں، تو نے مجھے بھلا ڈالا۔ اللہ کی نشانیاں، قرآن اس کی نشانی کبھی پڑھا ہے؟ قرآن تو مولوی صاحب پڑھتے ہیں نا؟ ہاں مولوی صاحب، بالکل مولوی صاحب پڑھیں گے، الحمدللہ مولوی صاحب پڑھیں گے۔ 10,000 روپیہ مہینہ دیتے ہو، مولوی تیرے ساتھ قبر میں جائے گا، تیرا بیٹا بھی نہیں جائے گا، مولوی کو کیا پڑھی ہے؟ سوچ لو میاں کہ مولوی صاحب تو پڑھ رہا ہے، یہ تو مالک کا احسان ہے۔ آپ نے کبھی پڑھنے کی کوشش کی؟ آپ کے پاس عربی کے اندر ایک میسج آ جائے، عربی کے اندر، انگریزی تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن عربی کم لوگ جانتے ہیں، کیونکہ عربی تو وہ پڑھے گا جس کو تنخواہ 15,000 روپے، بس اس سے زیادہ نہیں نا بابا،
انگریزی پڑھنے والا تو ماشاءاللہ کبھی کبھی ڈاکٹر بھی بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، ہاں بینک کا مینیجر بنتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ پھر 4-5 لاکھ روپیہ مہینہ، ادھر تو 10-15 ہزار ہے، تو ہم نے بچے کو پہلے دن سے ادھر ڈالنا ہی نہیں ہے، تو عربی تو کوئی جانتا ہے نا، ہاں یار رات کے 3 بجے میسج آ گیا، آپ کے ذہن میں اپنے مولوی صاحب جانتے ہیں، پہلی بات تو آپ کو نیند نہیں آئی 2-3 گھنٹہ، کروٹ بدل رہے ہو، یار میسج آیا دوست کا، پتا پڑا کہ مسجد کھلنے سے پہلے آپ دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، مولوی صاحب خیر تو ہے، ہاں وہ آیا تو نماز کے لیے تھا ہمیں، لیکن میسج بھی ایک عربی میں آیا تھا، مولوی صاحب ذرا ترجمہ جاننا تھا، دوست کا آیا ہے سعودیہ سے، یمن میں تو آج کل پھٹا، وہاں سے آیا نہ آئے، لیکن باہر سے آیا ہے جی، اچھا کتنی پریشان تھے آپ، جب ترجمہ سن لیا تسلی آ گئی، ٹھیک ہے جو بھی تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی طرف میسج بھیجا ہے، ایک پیغام بھیجا ہے، کبھی آپ کے دل میں تھوڑا کسی کونے میں یہ حرکت آئی کہ یار رب نے جو بھیجا ہے اس کو میں ذرا پڑھوں تو صحیح، اس کو دیکھوں تو صحیح کہ آخر میرا رب کیا مجھ سے مانگتا ہے؟ اس نے 6666 آیتیں جو لکھ کر بھیجی ہیں، اس میں احکامات ہیں، وہاں ایسے اعمال بھی ہیں جس کے کرنے سے رب راضی ہے، ایسے اعمال بھی ہیں جس کے کرنے سے ناراض ہے، تو نہ آپ کو پتا پڑا کہ رب راضی کس میں، نہ آپ کو پتا پڑا کہ رب ناراض کس میں، اوپر سے کہتے ہو اللہ نہ جانے کن باتوں میں راضی، سمجھ میں نہیں آئی آپ کی ہمیں؟ یہ جاہل والی بات نہیں ہے کہ اللہ نہ جانے کن باتوں میں راضی، تو کس بات میں راضی؟ مال میں راضی ہے ایسے ہی نا، تو پیسے میں راضی ہے؟ اور میرے بھائی تو پڑھ تو صحیح، آپ کو کیسے معلوم اللہ کس میں راضی ہے؟ آپ پڑھتے تو ہو نہیں، کہتے اللہ نہ جانے کن باتوں میں راضی، اس کے احکامات پڑھ تو صحیح۔ جب اندھا ہو کر اٹھے گا کہے گا اللہ اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ کہیں گے میری نشانیاں آئیں تیرے پاس، اور نمک حرام میں نے تجھ پر کتنے احسانات کیے تھے، تو نے کیا بدلا دیا مجھے؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا میں نے دیکھنے کے لیے تجھے دو آنکھیں عطا نہیں کی؟ ایک جگہ فرمایا اگر ماں کے پیٹ سے تمہیں اندھا پیدا کر دوں، ارے یہ کراچی تو کیا پوری کائنات بیچ ڈالو، دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، حبیب اور طبیب آ جائیں، اچھے سے ماہر اور سرجن آ جائیں، کہہ دیں کہ جس کی آنکھیں بنانے کا مجھے تمہاری آنکھیں منظور نہیں، سارے دنیا کے لوگ عاجز آ جائیں گے، لیکن تجھے بینائی کوئی نہیں دے سکتا جس سے تم دیکھتے ہو دنیا۔ کتنے میں نے تم پر احسانات کیے، وہ زبان ہے جس سے تم بولتے ہو، تیرے 32 دانت چھپانے کے لیے میں نے تو 2 خوبصورت تمہیں ہونٹ دے دیے، میں نے طرح طرح کی تم پر نعمتیں کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتیں شمار کرنا چاہو تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم گن بھی نہیں سکتے میری نعمتیں۔ ابھی گاڑی نکالو، چلتے ہیں ابھی کہاں؟ جناح اسپتال چلتے ہیں، سول اسپتال چلتے ہیں، ضیاء الدین میں چلتے ہیں، بڑی بڑی جو اسپتال آغا خان میں چلتے ہیں، دیکھ لو نا کتنے مریض ہیں، کسی کا گردہ فیل ہے تو کسی کا جگر کام نہیں کر رہا، کسی کی آنکھ کام نہیں کری تو کسی کے کان کام نہیں کر رہے، کسی کے ہاتھ کام نہیں کر تو کسی کے پاؤں کام نہیں کر رہے۔ آپ پر ہم پر مالک نے کتنا احسان کیا کہ آپ صحیح مکمل فٹ فاٹ ٹھیک ٹھاک چل رہے ہو، یہ اس کے احسان ہے کہ اس نے صحت عطا کی ہے، اس مالک نے سب کچھ عطا کیا، لیکن ہم پھر بھی قدر نہیں کر رہے۔ قال كذلك تتلى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، او میرے بندے تیری طرف میری آیات آئیں، تو نے مجھے بھلا ڈالا، وكذلك اليوم تنسى، اس طرح تجھے بھلا دیا جائے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، دنیا میں تو نے مجھے بھلا ڈالا، میں بھی جہنم میں ڈال کے تجھے بھول جاؤں گا۔ جا بھول گیا نا مجھے، تو مجھ سے دور رہا، میرا کھا کر، میرا پی کر، میرا پہن کر، میں نے ہر چیز تجھے میسر کی، جوانی بھی میں نے دی، مال بھی میں نے دیا، اولاد بھی میں نے دی، یہ بیوی بچے بھی میں نے دیے، یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی، یہ آسمان تمہارے لیے، یہ زمین تیرے لیے، یہ چاند تیرے لیے، یہ سورج تیرے لیے، میں نے کیا کیا کچھ زمین سے کیا کیا چیزیں تمہارے لیے نکالی، طرح طرح کے پھل فروٹ نکالے، طرح طرح کی نعمتوں سے تمہیں نوازا، لیکن مجھ سے تو دور رہا، تو نے بغاوت کی زندگی پوری گزار دی، آج میں بھی تمہیں جہنم میں ڈال کے بھول جاؤں گا جس طرح تو مجھے بھول چکا تھا۔ جاؤ کذالک الیوم تنسیٰ، کہا کہ ایسی تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ کتنی بڑی سزا ہے۔
فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین. کہا کہ حساب کتاب ہو جائے گا، ہر بندہ اپنے اپنے کردار کے مطابق اپنی اپنی جگہ پہ جائے گا. یاد رکھیں کردار جو میرا اور آپ کا ہے معاملہ وہی ہوگا. اب فرض کریں کہ آپ نے لگائی گندم ہے زمین میں اور پھر آپ کہیں گے جی ہمارے یہاں باجرہ آئے گا. لوگ کہیں گے یار آپ نے تو گندم لگائی ہے، باجرہ کیسے آئے گا؟ نہیں آ ہی جائے گا. تو آپ بتائیے کہ لگاؤ گندم باجرہ آ جائے گا؟ نہیں آئے گا نا. اب آپ نے کردار ایسا کیا ہے کہ جی اللہ غفور رحیم ہے. ہم نے کب کہا کہ وہ غفور نہیں؟ واقعی وہ معاف کرنے والا، واقعی رحم کرنے والا ہے، لیکن اس نے کہا میں جبار بھی ہوں. اگر پھر ایسی بات تھی تو اس کو جہنم میں بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بات ہی ختم. جنتی ہوتی ہے نا، جہنم بنانے کی ضرورت نہیں تھی اس کو. تو فرمایا کہ اپنے اپنے کردار کے مطابق لوگ اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے. جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. اب جب معاملہ سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا تو جنتی دیکھیں گے یار یہ بڑی سزا میں. سوال کریں گے جنتی ان سے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم کی سزا کیوں مل رہی ہے؟ یار جہنم کی سزا اللہ مجھے آپ کو پناہ میں رکھے، کوئی معمولی نہیں ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. کہا کہ زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا. طعام الاسیم، طعام کھانا، اسیم کہا کہ گناہگاروں کا ہوگا. کالمہل جیسے پگھلا ہوا تانبا. تانبا دیکھا ہے؟ ہاں جی مہنگا ہے نا بھائی. پنکھا اگر وائڈنگ کراؤ جی وہ سلور کے 1000 اور تانبے کے 1500. اچھا بھائی مہنگا ہے ہر لحاظ سے. کہا کہ یہ تانبا جس طرح تل چھٹ کی طرح ہے وہ انہیں کھلایا جائے گا، آؤ کھا لو. پتہ نہیں کتنے سال چلاتے رہیں گے پانی دو پانی دو، کھانا دو، نہیں ملے گا. آخرکار جب تنگ آ جائیں گے ان کو کھانا دے دیا یہ لو. فرمایا کہ پھر سورۃ دخان ہے 25واں پارہ، قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ اس سے انہیں دے دیا جائے گا. اب بھوک کے مارے، تکلیف میں مارے پینے پر مجبور ہو جائیں گے، کھانے پر مجبور ہو جائیں گے اور کوئی حل نہیں ہے. کہا کہ جیسے ہی نیچے حلق میں جائے گا اور پیٹ میں پہنچے گا پھر یغلی فی البطون کغلی الحمیم. کہا کہ اس طرح جوش مارے گا جس طرح گرم ہنڈیا جوش مارتی ہے. آگ پر جو نا ہنڈیا رکھتے ہو کیسے جوش مارتی ہے. فرمایا کہ قرآن کہتا ہے اس طرح جہنمیوں کا کھانا ہوگا، ان کا پیٹ جو ہے اس طرح جلے گا، اس طرح جوش مارے گا اندر وہ جس طرح کوئی گرم ہنڈیا جوش مارتی ہے. اور کیا کہا جائے گا؟ ذق انک انت العزیز الکریم. چکھ، ارے دنیا میں تو بڑا ہی تو غالب، بڑا ہی تو عزت والا تھا. کیا تیرے شان تھے، کیا تیری نزاکت تھی، کیا تیری نفاست تھی، کیا تمہارا اٹھنا تھا، کیا تیرا پروٹوکول تھا، کیا تمہارے نوکر چاکر تھے، کیا تیرے خدمتگار تھے، تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے، صاحب کے آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی بڑے پروٹوکول تھے، بڑے مزے، بڑے ٹھاٹ تھے. اللہ کہے گا دنیا میں نفاست تھی تیری، جا یہ بھی چکھ لے. دنیا میں تم نے مرغن غذائیں خوب چکھی ہوں گی، ذرا یہ بھی چکھ کے یہ کھانا کیسا ہے. انہیں باور کرایا جائے گا، انہیں رسوا کر کے اللہ مزید انہیں ذلیل کرے گا کہ دیکھو یہ بھی کھا لو نا. تو اس حالت غیر کو دیکھ کر وہ جنتی ان سے کہیں گے یارو تم یہاں پہنچے کیسے؟ کیا ریزن ہے، کوئی کیا اسباب ہیں؟ قالوا لم نک من المصلین. سب سے پہلی بات یہ کریں گے یارو ہم نمازی نہیں تھے دنیا کے اندر. جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے سے سزا تھوڑے گی، سورۃ مدثر ہے 29واں پارہ ہے، قرآن پڑھ لو. سب سے پہلے جو شکایت کریں گے کہ جہنم میں جلنے کا سبب، اس کھانے کا سبب یہ ہے کہ لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نمازی نہیں تھے، نماز سے دور تھے، اللہ کے در سے دور تھے، اللہ کے گھر سے دور تھے. مسجدوں کو ہم نے ویران کیا، ہوٹلوں کو، بازاروں کو، گھروں کو ہم نے خوب آباد کیا. نتیجہ ہے تمہارے سامنے کہ ہم نمازی نہیں تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے.
صحابی کیا کہتا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کیا تھا کہ نماز پڑھتا رہوں گا، زکات دیتا رہوں گا، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بندہ جہنم میں جل رہا ہے، اعتراف پہ جرم کر رہا ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں دیا کرتے تھے کیونکہ زکات کے بعد نفلی خیرات لازم نہیں ہے، معلوم ہوا کہ یہ زکات بھی نہیں دیتے تھے۔ آج کتنے لوگ زکات نہیں دیتے؟ آج کتنی میری مائیں بہنیں ہیں زیور تو بڑے شوق سے پہننا ہے سونے کا، لیکن زکات کی باری آئی جی ہم تو غریب ہیں، پھر سونے کی ضرورت کیا؟ مجھے یاد ہے، یقین جانیے، سال 2 سال پہلے ایک اللہ کی بندی فون کر رہی ہے کہ جی وہ میرے بچیوں کے لیے 20 تولے میں نے سونے کا رکھا ہے، اس پر زکات ہے۔ میں نے کہا بالکل ہوگا، کہ میں تو غریب ہوں۔ میں نے کہا اگر آپ غریب ہیں تو پھر میں شاہوکار کہاں سے ڈھونڈوں؟ 20 تولہ اس زمانے میں 60-70 ہزار روپے تولا تھا، یعنی 15 لاکھ کی چیز پڑی۔ ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں غریب ہوں، میں سونے کی زکات کہتے۔ بھئی آپ نے شوق جو رکھے ہیں سونے کے تو پھر اس کے ادا بھی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی، اس کے ہاتھ میں کنگن ہے، 2 کنگن۔ آپ نے پوچھا اس کی زکات دیتی ہو؟ کہنے کہ نہیں۔ فرمایا کیا تو چاہتی ہے کہ ان کو گرم کر کے جہنم میں تیرے جسم کو داغ دیا جائے؟ کہتی ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی زکات دیا کر، جب پہنا ہے تو اس کی زکات بھی دو۔ یہ نہیں کہ اس کے شوہر کو اللہ کے سنے بلایا کہ جی وہ اپنی بیوی کی زکات دو، نہیں، جس نے پہنا زکات اس نے ادا کرنی ہے۔ اس اللہ کی بندی نے وہ سونا اتارا، کہنے لگی اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیجئے۔ ہمارا قطعی ارادہ نہیں کہ آپ سارا سونا اٹھا کے مسجد کو بھیج دیجیے، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے ایک چیز استعمال کی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جو اس کی قیمت ہے، ڈیو قیمت ہے، 50,000 کا آج کل تولا ہے، 45 میں تو 10 ہے، لیکن تولا پورا 12 کا ہے، لہذا 50,000 روپے کتنا ہے؟ آپ پر صرف 1,250 روپیہ زکات، کوئی زیادہ نہیں، ہر مہینے نہیں، وہ بھی سال کے اندر ہے۔ اگر نہیں دیں گے ہم، مرد حضرات جو سونے کا کاروبار کرتے ہیں یا وہ عورتیں اللہ کی بندیاں سونا استعمال کر رہی ہیں اور اس کی زکات نہیں دیتی، تو پھر قرآن سن لیجئے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ کہا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، او میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خبر دیجئے۔ سورۃ توبہ ہے 10واں پارہ۔ اللہ اب کیا سزا دیں گے ان کو؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ فرمایا اسی سونے اور چاندی کو ہم جہنم کی آگ میں خوب گرم کریں گے، پھر ان کی پیشانیوں کو ہم داغ دیں گے، ان کے پہلو کو ہم داغ دیں گے، ان کے پیٹھوں کو ہم داغ دیں گے، پھر یہ بھی ہم کہیں گے چکھو اس چیز کا مزہ دنیا میں جو تم نے خزانے جمع کر رکھے تھے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ سونا اور چاندی ہے، اس کی زکات سال میں ادا نہیں کی گئی، تو فرمایا کہ اسی سونے اور چاندی کو ہم جہنم کی آگ میں ڈال کر اسے خوب گرم کر کے انسان کی 3 جگہیں جو نازک بتائی گئی، تاکہ ان کی پیشانی پہ ہم داغ دیں گے، ان کے پہلو پہ ہم داغ دیں گے اور ان کے پیٹھوں کو ہم داغ دیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ بندہ آئے گا جس کو بس زکات لازمی تھی لیکن اس نے زکات ادا نہیں کی، تو یہ دولت اس کے لیے سانپ بن جائے گا، سانپ اڑدا، بہت بڑا سانپ۔ اب یہ آگے آگے سانپ اس کے پیچھے بھگا رہا ہے، اس کو سانپ کو اللہ نے بولنے کی توفیق دی ہے کہ انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ، میں تیرا مال، میں تیری دولت۔ ارے دنیا میں کیسی تجھے مجھ سے محبت تھی، آج کیوں فرار ہو رہا ہے؟ دنیا میں محبت نہیں ہے، سامنے بھی جیب ہے، یہ سائڈ میں بھی جیب ہے، پتلون میں بھی جیب ہے، سلوار میں بھی جیب ہے، گھر میں بھی تجوریاں ہیں، ہاں بینک میں بھی محفوظ رکھتے ہیں کہ جی دولت اس کو تنہا تو نہیں چھوڑو گے نا؟ کیا خیال ہے؟ یہاں لوگ چپل نہیں چھوڑتے، آپ رکھیں گے پیسے باہر؟ ہاں؟ کتنی محبت ہے، کیسے سنبھال کے رکھتے ہو؟ تو سانپ کہے گا کہ دنیا میں کیسی محبت تھی، آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بندہ سوچے گا ادھر کوئی اور کیفیت ہے، یہاں کچھ اور کیفیت ہے۔ فرمایا اس کو پکڑ لے گا وہ سانپ، اس کے جسم سے لپٹ جائے گا، اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اسے ڈستا رہے گا،
یہ بندہ اسے جان چھڑانے کے لیے ہاتھ دے گا، اللہ کے رسول فرماتے کہ پورا ہاتھ اس کے منہ میں چلا جائے گا، اسے دباتا رہے گا، چباتا رہے گا، اسے ڈستا رہے گا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، یہ اسے سزا ملتی رہے گی۔ 50,000 سمجھتے ہو؟ اگر یہ میری آپ کی 60-70 سالہ زندگی اس دن سے شمار کریں تو یہ اس دن کے حساب سے 36 منٹ بنتی ہے، جس کے لیے ہم نے پورا ادھم مچا رکھا ہے، جس کے لیے حرام و حلال کی تمیز نہیں، جس کے لیے سود کی بھی تمیز نہیں، جس کے لیے اپنے پرائے کی تمیز نہیں ہے۔ یہ سارے راستے پیٹ کی طرف آتے ہیں کہ میرا بھر جائے باقی خیر ہے، اگلے کو ملتا نہیں ملتا کوئی ذمہ نہیں ہے، آنا چاہیے، کیسے آ رہا ہے یہ کوئی مجھے آپ کے جو ہے نا سمجھ نہیں۔ اور پھر یاد رکھیے یہ دولت آزمائش ہے، ہر آدمی آزمائش پہ پورا نہیں اترتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا، مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر، کہ کسی زمانے میں 3 بندے اور تینوں محتاج اور بیمار، ایک کوڑھ کا مریض ہے، دوسرا سر سے گنجا ہے، تیسرا آنکھوں سے اندھا ہے۔ اللہ نے فرشتے کو بلایا، جی میرے رب یہ میرے 3 بندے ہیں، ان کو آزمانا ہے، میرے 3 بندے جو ہیں اس وقت بیمار بھی ہیں، محتاج بھی، ان کو ذرا آزمانا ہے۔ جی میرے مالک۔ گیا، سب سے پہلے کوڑ کے مریض کے پاس آیا، حال حوال لیا کہ حال کیا پوچھتے ہو؟ بیمار آدمی ہوں، بیماری بھی ایسی ہے کہ کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ لوگ اسے گھن کھاتے، نفرت کرتے ہیں، کہیں مجھے بھی نہ ہو جائے، لوگ اس کو ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اندر سے جو ہے نا ہڈیاں جلنا شروع ہو جاتی، گلنا شروع ہو جاتی ہیں، بڑی خطرناک بیماری، اللہ رحم کرے۔ پھر صحت مل جائے، فرشتے نے ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہو گیا بندہ۔ آپ کو کیا پسند ہے جانوروں میں؟ کہنے لگے اونٹ مجھے پسند ہے۔ تو ایک گابن اونٹنی اس کو دے دی گئی جو بچہ جننے کے قریب، دعا کر دی گئی خالق کائنات تمہارے مال میں برکت دے دے، ٹھیک ہے۔ آگے چلے، پھر اس گنجے کے پاس، اس سے حال حوال لیا، اس نے کہا جی کیا پوچھتے ہو؟ سر پر بال نہیں ہے، لوگ آوازیں کستے ہیں، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، نفرت بھی کرتے ہیں، غریب آدمیوں کو چیز نہیں ہے، تو ہاتھ پھیرا، اس کے بال ہو گئے۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ کہنے لگا گائے مجھے بڑی پسند ہے۔ اسے بھی گابن گائے دے دی گئی جو بچہ جننے کے قریب، دعا کر دی گئی اللہ تمہارے مال میں برکت دے۔ پھر اندھے کے پاس آ گئے، اس سے حال حوال، اس نے کہا آنکھ نہیں تو بھائی کچھ بھی نہیں، اور حقیقت ہے یہ تو ان سے پوچھے جن کی آنکھیں نہیں ہیں کہ وہ بیچارے زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ خیر اس کی آنکھ درست ہو گئی۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ کہنے بکریاں مجھے پسند ہیں، اسے بھی گابن بکری دے دی گئی جو بچہ جننے کے قریب، دعا کر دی گئی اللہ برکت دے۔ خوب برکت ہوئی، خوب مال کمایا، خوب دولت ہوئی، کافی عرصہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو بلایا، میرے فرشتے وہ 3 بندے، جی اللہ آپ نے ان کی پہلی بھی کیفیت دیکھی، اب بھی جا کے کیفیت دیکھ، اب ان کو آزمانا ہے، دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ فرشتہ آتا ہے انسانی صورت میں لیکن مسافر کی صورت میں، پرانے کپڑے ہو گئے، سفر بھی لمبا، ایسے آج سفر کیسا ہے؟ ماشاءاللہ 2D میں بیٹھ کے آؤ، گاڑی میں بیٹھ کے آؤ، پلین میں بیٹھ کے آؤ، ریل میں پرواہ نہیں، آپ کہیں گے یار یہ تو ماشاءاللہ اس پہ سفر کے آثار ہی نہیں، لیکن وہ زمانہ تھا کہ گدھے گھوڑے خچروں پہ سفر ہوتے تھے۔ اس نے صدا لگائی پہلے اس کوڑ کے مریض کے پاس، اب یہ کوڑ کا مریض نہیں ہے، بڑا اچھا پیسے والا بندہ ہے، ٹھاٹ والا ہے، دولت مند ہے۔ جی مسافر آدمی ہوں، جانا بھی دور ہے، زیادہ سفر بھی ختم ہو گیا ہے، ایک اونٹ اللہ کے نام پہ دے دو، اس کے چڑھ پر اپنی منزل پہ چلا جاؤں۔ اس نے وہی بہانے شروع کے جو ہم کرتے ہیں، اور جی وہ اصل میں یہ معاملہ، یہ کچھ لینا کچھ دینا، میں ضرور آپ کو دیتا لیکن یہ میری مجبوری۔ اس نے کہا یار ایسا نہ کر، ایک اونٹ اللہ کے نام پر دے دو، ایک اونٹ، زیادہ نہیں مانگتا میں۔ آخر جب اس نے انکار کیا تو فرشتے نے اسے کہا کہ میاں جی ایک بات کہوں؟ کہا بولو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی دور میں آپ کوڑ کے مریض سے، ٹکے ٹکے کے محتاج سے، اللہ نے تیری بیماری بھی ختم کر دی، تجھے مال بھی دے دیا، اس رب کے نام پر میں مانگ رہا تھا آپ سے۔ تو کہنا لگتا ہے کہ مخالفوں سے مل کر آئے ہو، میرے مخالفوں سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ میاں جی میں تو خاندانی مالدار ہوں، خاندانی، آپ کو کسی نے غلط رپورٹ دے دی ہے۔ فرشتے نے کہا بات سنو،
اگر آپ سچ کہتے ہو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر جھوٹ کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی کر دی جیسے تم پہلے تھے. کتنی بڑی بات ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. کہا کہ اللہ جب کسی بندے کو آزماتا ہے، اس پر اپنی نعمتیں کرتا ہے، اسے نوازتا ہے، کہتا ہے یارو میرے رب نے بڑا ہی مجھے عزت والا کیا ہے، خوش ہوتا ہے، لوگوں میں اعلان کرتا ہے یہ بھی میرے پاس ہے، یہ بھی پاس ہے. آج کل بھائی میں گرمی ہے نا بھائی، اپن نے تو ونڈو لگا دیا ہے، ہم نے تو اے سی لگا دی، ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو ماشاءاللہ جو ہے نا یہ لمبا جو 10 فٹ کا ہم نے فریج لے لیا ہے، ہم نے جو ہے نا گاڑی جو لی ہے نا اس میں بھی اے سی لگا دی ہے. کیوں یار گرمی کا موسم ہے نا. اچھا یقین جانیے ایسے ڈینگے مارے گا آپ کو جو نا آپ نے پوچھا بھی نہیں ہے لیکن وہ بیان کرنا شروع کر دے گا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. کہا رب نے آزما لیا، مال میں تھوڑی کمی آ گئی، کاروبار میں تھوڑی مندی آ گئی، کیا کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا، ارے میں تو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں. کیوں کیا ہو گیا؟ اب کیا ہوا؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم. اللہ فرماتے ہیں خبردار، اوپر سے نیچے میں تجھے کیوں لے آیا؟ پستی میں تیرا آنے کا سبب کیا ہے کہ تیرے دل کے اندر یتیم کے لیے کوئی عزت نہیں تھی. ولا تحاضون علی طعام المسکین. مسکین کو تو نے کبھی کھانے کی بھی ترغیب نہیں دی. وہ یاد ہے تمہیں جب تو مالدار تھا، پیسے والا تھا، تو تو نے جو ہے نا کسی پر کوئی توجہ نہیں دی، نہ یتیم کا خیال، نہ مسکین کا خیال، نہ بیوہ کا خیال، نہ پڑوس کا خیال. تو اپنی مستی میں چلا رہا. جب میں تجھے نیچے لایا ہوں تو اب تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ یار میں تو رسوا ہو گیا، میں تو یہ ہو گیا. حقیقت یہ کہ دولت بڑی آزمائش ہے. وہ فرشتہ پھر اس گنجے کے پاس آ گیا. وہ گنجا نہیں ہے بھائی، بہترین بال تھے اس کے، بہترین مالدار ہے. جی مسافر آدمی ہوں، جانا بھی دور ہے، منزل بھی قریب نہیں ہے، زیادہ سفر بھی ختم ہو گیا ہے، ایک گائے دے دو، بیچ باج کے اپنی منزل پہ چلا جاؤں. اس نے کہا یار بات سنو، میں ضرور دیتا لیکن میری کچھ مجبوریاں ہیں، میرے کچھ معاملات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. اس نے بھی وہی بہانے شروع کر دیے. جیسے آپ کے ہاں نا، ہمارے ہاں اگر کوئی مسجد کا کام ہو تو آپ اسے کہ یار ایک بوری سیمنٹ 500 روپے کی ہے، تو یقین جانیے کہ وہ سوچتے سوچتے، حالانکہ اس کی ایک کیا، اگر اس بندے کو کہا جائے وہ 100 بوری بھی دے سکتا ہے، اتنی اس کی حیثیت ہے کہ 500 بوری بھی دے سکتا ہے، لیکن ایک بوری کے لیے 50 دفعہ سوچے گا اور بڑی مشکل مریل ہاتھوں کے ساتھ جو ہے نا 200 آدھا آپ کو دے گا، آدھی کسی اور سے لے لینا. اور اسی بندے کی کل کے دن خالی اس کے بیٹے یا بیٹی کی انگیجمنٹ منگنی ہو، دیکھ تو کیسے خرچ کرتا ہے، لاکھوں روپیہ لٹا دے گا دکھانے کے لیے. اللہ کے لیے کئی بہانے. اس نے کہا بات سن، آپ کو یاد ہے جی کون کیا چیز کہ آپ سر کے بال آپ کو نہیں تھے، آپ گنجے تھے، بیمار تھے، رب نے آپ پر احسان کیا، بال بھی دے دیے، مال بھی دے دیا، دولت بھی دے دی، اور اتنی مہربانیاں تم پر کی. اس کے نام پر ایک گائے تو دے نہیں سکتا. وہ بھی کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ مخالفوں سے مل کے آئے ہو. بھائی میرے، میں تو خاندانی مالدار ہوں. فرشتے نے کہا دیکھیے اگر آپ سچ کہتے ہو ٹھیک ہے، جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تمہیں ایسی کہ جیسے تم پہلے تھے. آگے اس نابین کے پاس. اب یہ نابین نہیں، آنکھ والا ہے، مالدار ہے، خوب پیسے والا ہے. اس کو بھی یہی صدا لگائی کہ مسافر ہوں، دور جانا ہے، ایک بکری دے دو، بیچ باج کے اپنی منزل کو پہنچ جاؤں. اس نے کہا یار بات سن، جس مالک کے نام تم مجھ سے مانگ رہے ہو، میں اندھا تھا، محتاج تھا، کوئی چیز میرے پاس نہیں تھی. اللہ نے آنکھیں بھی دے دی اور دولت بھی دے دی. میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ایک تو کیا بلکہ سوچ لو، جتنی آپ کی ضرورت ہے بکریاں لے جاؤ، اپنی ضرورت کے مطابق لے جاؤ. ایک سے گزارا نہیں ہوگا تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے سے آپ کا گزارا ہوتا ہے، اتنی بکریاں لے جاؤ. اس نے کہا آپ خوش ہو جاؤ، آپ کے 2 دوست تو ناکام ہو گئے، البتہ تو کامیاب ہو گیا. تو یہ دولت اللہ کے بندو لگتی تو بڑی پیاری اچھی، اور دولت کوئی بری نہیں ہے، یہ نہیں کہ بری ہے. آپ کے پاس دولت ہوگی تو آپ حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، آپ مسجد بھی بنائیں گے، مدرسہ بھی بنائیں گے، غریبوں کو بھی دیں گے. یعنی اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو بری نہیں، لیکن اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اس کو صحیح جگہ پہ نہ لگایا جائے تو پھر یہ بری ہے. تو صحابی رسول نے اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی
کہ نماز پڑھتا رہوں گا، زکوٰۃ دیتا رہوں گا، اور تیسری جو آخری بات کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، ہر مسلمان کے ساتھ۔ آج ہے میری آپ کی خیر خواہی، میرے ساتھ میرے ذاتی خیر خواہی، میرا کام ہو جائے، میرا کام بن جائے، میرا الو سیدھا ہو جائے، اگلا جو کچھ بھی ہوتا ہے میرے اس عمل سے اگلے کو کتنا بھی نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو، لیکن میرا مطلب نکل جائے۔ آج وہ دور ہے، اللہ پناہ میں رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لنفسی ما یحب، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسی، جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے چاہے۔ جو آپ کی چاہت ہے، خیر خواہ یہ ہے کہ جو آپ اپنے لیے چاہتے ہو وہ مسلمان کے لیے چاہو۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال لوٹ لیا جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کی عزت میں ہاتھ ڈالا جائے، آپ کے معاملات کو بگاڑ دیا جائے، آپ چاہیں گے؟ کوئی نہیں چاہتا مجھ سمیت۔ تو یہی چیز آپ کے دل کے اندر دوسروں کے لیے ہونی چاہیے۔ یہی صحابی جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا واقعہ مشہور ہے طبرانی کے اندر، کہ ایک دن اپنے غلام سے کہنے لگے ذرا گھوڑا خرید کے لاؤ ہمارے لیے۔ اچھا جی، بازار گئے، گھوڑا پسند آ گیا، مالک سے پوچھا کتنے کا ہے؟ جی 300 روپے کا۔ پیسے؟ کہا چلو گھوڑا لے چلو، مالک سے دلاتا ہوں پیسے۔ آ گئے تو عبداللہ جریر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کتنے کا بھائی لے ہے؟ کہنے لگے 300 روپے کا۔ انہوں نے خوب دیکھا، مالک سے کہنے لگے کہ 400 میں دو گے؟ کہا جی میں تو 3 میں بیچ چکا ہوں، 4 میں آپ کی مہربانی۔ 500 میں دو گے؟ 600 میں؟ 700 میں؟ 800 میں؟ سمجھ رہے ہو؟ 300 والی چیز کی رقم کتنی لگا رہے ہیں؟ 800 روپیہ۔ بندے کو 800 روپے دیے، نوکر سے کہا، غلام سے کہا اس کو باندھ دو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے بندے، صحابی رسول، معاملہ تو 300 میں کلیئر ہو چکا تھا، آپ نے 3 کی جگہ 8 دے دیے۔ کا بات یہ ہے کہ اس بندے کو اپنی چیز کی پہچان نہیں تھی، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ میری چیز کتنے کی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کی اصل رقم اتنی ہے، اور میں اللہ کے رسول سے وعدہ کر چکا ہوں کہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ اب اس کے ساتھ خیر خواہی کیا تھی کہ اس کو اتنی اس کی اصل رقم دی جائے۔ مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا نوکر ایک چیز خرید کے لایا ہے 200 روپے کی، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یار یہ چیز کم از کم 400 کی ہے، لیکن اس سے میں کیا کہوں گا، یار ایسا کر 25 روپے اور چھوڑ دو، اور بھی چھوڑانے کے چکر میں ہو۔ یقین جانیے کہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ چیز جو میرا بندہ خرید کے لایا، میرا ساتھی خرید کے لایا، یہ 200 کی لایا، لیکن حقیقت میں یہ 400 روپے کی ہے، لیکن پھر بھی میں جو ڈٹائی کے ساتھ منہ پکا کر کے اور اس سے کہوں گا کہ یار تو 10 روپیہ تو چھوڑ دے گا نا یار، کچھ تو چھوڑ کے جائے گا۔ یہ حالت ہے ہماری۔ اللہ کے بندو، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اسے تکلیف نہیں دے گا، اسے تنگ نہیں کرے گا، اس کے پڑوس میں اگر رہتا ہے تو اس کے ساتھ اچھے معاملات کرے گا۔ ہر لحاظ سے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔